وقفے کے بعد حاضر ہیں. میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب محمد مالک صاحب نے. مالک صاحب، یہ تو لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. کوئی بھی بچ کرنے کو تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہوگا کیا؟ دیکھیے، تصادم اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے، بلکہ تصادم ایک چل رہا ہے، یہ ملک کے لیے کسی بھی طرح اچھا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ابھی بھی اس ٹیم میں ٹیمپریچرز نیچے آ سکتے ہیں. اس وقت بحث کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہے کہ مئی 9 کا فیصلہ ہونا چاہیے. جو پرپیچویٹرز ہیں ان کی سزا ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کہتی ہے بالکل جی، جنہوں نے کیا ان کی سزا ہونی چاہیے. ووٹ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں تھے، آپ لوگ ہمارے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. دونوں اگری کرتے ہیں کہ مقدمات چلنے چاہیے، اور پی ٹی آئی تو جوڈیشل کمیشن بھی مانگتی ہے، خیر وہ تو ہوگا نہیں. لیکن ایک بحث ہے کہ سول عدالتوں میں ہوگا کہ ملٹری کورٹس میں ہوگا. اب اس مسئلے کو جو لمبا پڑ رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے پڑ رہا ہے. آج سپریم کورٹ فیصلہ کر دے آئدر اور وہ فیصلہ کر دے ہاں جی یا تو ملٹری کیس میں ہو سکتا ہے، یا وہ کہہ دے نہیں ہو سکتا. اگر ایک باری ٹرائلز ہو جائیں، سزائیں ہو جائیں، یا جنہوں نے بری ہونا ہے وہ بری ہو جائیں، آپ یقین مانیں یہ جو ایشو جو اتنا بڑا ایکسپلوسیو بنا ہوا ہے، اس میں سے آدھی سٹیم تو اسی پہ آپ پہ نکل جائے گی. ابھی تو ہم اسی پہ بحث کر رہے ہیں نا. انسٹیٹیوشن کہتا ہے دیکھیں ہم نے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی ہم نے اپنے لوگ فارغ بھی کر دیے، ٹھیک ہے، اور ادھر ہم انتظار کر رہے ہیں، سال ہو گیا ہے فیصلہ نہیں ہو رہا. تو یہ سٹیل میٹ ٹیکنیکلی دیکھا جائے نہ فوج نے کریٹ کیا ہوا ہے نہ عمران خان نے کریٹ کیا ہوا ہے. یہ کریٹ ہوا ہوا سپریم کورٹ کی وجہ سے. آپ مجھے بتائیں، پورا دن ہم ٹرانسمیشنز دیکھ رہے ہیں، لائیو ٹرانسمیشنز. عدالت کے پاس بڑا ٹائم ہے سارے مقدموں کرنے کا. بھائی یہ اتنا کرٹیکل امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اس پہ بینچ بنائیں، ختم کریں اس بات کو، آئدر اور کریں، تاکہ ہم ایک فیز 2 پہ جا سکیں اس معاملے کی. اس وقت پورے ملک کی سیاست، پورے ملک کا پولیٹیکل سٹرکچر اس بحث کا بنا ہوا ہے کیپٹیو کہ جی مئی 9 کا کیا ہوگا. مئی 9 تو ہو گیا، ٹریجڈی ہوئی، غلط ہوا، کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن نہ سارے گناہ گار ہیں نہ سارے انوسنٹ ہیں. گناہگاروں کو سزا دو تاکہ معاملہ آگے چلے. اب یہاں پرابلم یہ ہے سپریم کورٹ نیڈز ٹو پلے اٹس پارٹ. لیکن سر یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹرائل سے پہلے آرمی، ہماری پاک فوج یہ سمجھتی ہے، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں، ڈی جی ایس پی آر کے الفاظ ہیں، میں انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ثبوت ہیں جس سے یہ امپلیکیٹ ہوتے ہیں، جس سے ان کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ یہی مجرم ہے، انہوں نے جرم کیا ہے. وہ اس بات پہ سرٹن ہے، یقینی ہے. اب عدالتیں ملٹری کی ہوں یا دوسری ہوں، جو بھی فیصلہ آئے، حق میں آئے یا خلاف آئے، ہمارے ادارہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی قصوروار ہے، اور وہ سمجھتا رہے گا آگے بھی قصوروار ہے. اس کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیں، ویل علی انگریزی میں کہتا ہے ویل کراس دا برج when we come to it. آپ بات یہ کر رہے ہیں جو مجھے مطلب سمجھ آتا ہے کہ کل کو اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو ادارے کو قبول نہیں ہوگا یا وہ سمجھے گا کہ فیصلہ غلط ہے، تو ابھی تک کئی فیصلے ہوئے ہیں جو ادارے کو قبول نہیں تھے، لیکن ادارے نے قبول کیے جو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں تھے. یہ تو اس وقت بات کریں گے نا، پہلے اس جگہ پہ پہنچے تو صحیح، فیصلے تک پہنچے تو صحیح. اگر اداروں کے پاس اتنی ایویڈنسز ہیں، اور جو بہت لوگوں کے معاملے میں ہیں ایویڈنسز، وہ ہیں، میں نے کہا نا، نہ سارے بے گناہ ہیں نہ سارے گناہ گار ہیں. گناہ گاروں کی بھی پھر لیولز ہیں، کون کتنا گناہ گار ہے. سو یہ عدالتوں میں ہی فیصلہ ہوگا نا، آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، یا کوئی ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، نہ جا کے پی ٹی آئی والے اپنی پریس کانفرنس میں کر سکتے ہیں. فیصلہ تو عدالتوں میں ہوگا. تو سر اگر یہ ملٹری کورٹس میں جاتا ہے تو تب صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ اگین جب ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ وی آر شور کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر اگر انہی کی عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں، تو پھر کیا وہ دوسرا فریق مانے گا ان مقدمات کو کہ جناب آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں اور آپ ہی مقدمات آپ ہی ٹرائل کر رہے ہیں ہمارا؟ پھر دوسرے فریق کے پاس اپیلیں تو ہیں نا سویلین کورٹس میں، تو پھر وہ معاملہ واپس پہنچ جائے گا. میں وہی کہتا ہوں آئدر اور پہلا سٹیپ تو ایک طرف ہو. بھائی فیصلہ سزا یا بریت کا آئے نا، سزا کا آئے گا تو پی ٹی آئی اپیل میں جائے گی، بریت کا آئے گا تو لیٹس سے انسٹیٹیوشنل لوگ اپیل میں جائیں گے. ایٹ لیسٹ لیگل پروسیس تو ہونا. ابھی تو ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ گناہ گار ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جوڈیشل، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ ان سرکلز. اور یہ ساری چیز کو ایک فیصلہ ختم کر سکتا ہے وہ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کل ڈیسائیڈ کرے تاکہ ایک رخ پہ تو چلے نا علی. ہم ابھی تو ایک ڈائریکشن میں تو جائیں، ابھی ہم سرکلز میں.
سر اب اس کا سپریم کورٹ کی طرف سے جو ڈیلے ہے، اب میں یہ تو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ سوال تو یہ بڑا ویلڈ ہے کہ ڈیلے کیوں ہے، مطلب جانتے ہوئے بھی کہ اتنا بڑا سٹیک ہے اس کے پیچھے، اور یہ ڈیلے جو ہو رہا ہے اس سے مزید تناؤ کی صورتحال، مسلسل ٹینشن کی صورتحال کریٹ ہوئی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ اس معاملے کو لائٹ لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس لیے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، یہ آپ کی بات صحیح ہے نہیں، آپ جان سکتے ہیں نا میں جانچ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی اس کی لاجیکل وجہ اس ڈیلے کی نہیں ہے. سپریم کورٹ ہر معاملے کے اندر پڑھ رہی ہے، انوالو ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو معاملہ آج مثلا جو سارا دن گزرا ہے، آپ مجھے بتائیں جو پچھلے 48 گھنٹے گزرے ہیں، جتنا بڑا اس کا سارا یہ شور و غوغا ہے، جتنا اس کا امپیکٹ ہے، اور واقعی مئی 9 کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہماری تاریخ میں کبھی وہ کچھ نہیں ہوا جو مئی 9 کو ہوا ہے. ہمیں جتنی جلدی زخم کو بند کریں گے ہیلنگ پروسیس شروع ہوگا. اب ججز کو نظر نہیں آ رہا، چیف جسٹس کو نظر نہیں آ رہا، ان کو باقی اگر ہر چیز نظر آتی ہے تو یہ تو کیس ان کے پاس ہے یار. بنائیں بینچ، لاسٹ بینچ بنا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اب کہاں ہے بینچ؟ لائیں نا. یہ ترجیح، یہ میں مان نہیں سکتا آج کا جج، آج چیف جسٹس یا ججز پاکستان میں نہیں تھے، ان کو نہیں پتا کہ مئی 9 کی بحث کیا چل رہی ہے، کتنا بڑا یہ ڈیوائسو ایشو ہے، مطلب پوری قوم بٹی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر، اور وہ پٹیشن کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. تو کریں فیصلہ اس بات کا، اینڈ لیٹ دا ہیونز فال، جو بھی ہوگا بعد میں دیکھی جائے گی. ٹھیک سر، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ایسے صورتحال میں ہم نے حکومتیں بھی ٹاپل ہوتی دیکھی. کیا آپ کو اس کا بھی خدشہ نظر آتا ہے کہ اگر بہت زیادہ تصادم خدا نہ خاصہ بڑھ جائے؟ یار ماضی کے ڈر سے اور مستقبل کے خوف سے آپ حال میں رہنا چھوڑ نہیں دیتے. ابھی ہم پہلے اب ٹرانسمیشن میں بات ہو رہی تھی اور میں نے ایک بات کی تھی کہ ایوری مین میڈ پرابلم ہیز اے مین میڈ سولوشن. آپ کو صرف ڈھونڈنا ہوتا ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خدائی آفت نہیں ہے کہ اچانک آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ہمیں سے ایک کو پیرالسس ہو جائے، نہ آپ کچھ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں، اچانک آسمانی بجلی گر جائے اور ہم فارغ ہو جائیں. یہ مین میڈ پرابلمز ہیں. کیا ہیں؟ لیگل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، مسٹرسٹ کے ایشوز ہیں. کون سے ایشوز ایسے ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سا ان سے ایشو نیا ہے؟ کیا پہلے انسٹیٹیوشن کا کسی پولیٹیکل آؤٹ فٹ کے ساتھ مسٹرسٹ نہیں ہوا؟ کیا پہلے کلیش نہیں ہوا؟ کیا پہلے کبھی ایک اوپر آیا کبھی دوسرا اوپر آیا؟ ہوا نا. تو وہی سائیکل ایک اور چل رہی ہے، صرف پلیئرز اس بڑی ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں پیپلز پارٹی تھی ایک زمانے میں، پھر ایک زمانے پی ایم ایل آئی، اب اسی لوپ کے اندر پی ٹی آئی آ گئی ہے. انٹینسٹی کی بحث ہو سکتی ہے، جتنا اتنی انٹینسٹی نہیں تھی، اب شدت زیادہ ہے. اتنی سخت بیانات آرمی چیف کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد تک کہہ دیا گیا. کیا اتنے انٹینس لیول پہ آج سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا، انٹینسٹی کا فرق ہے نا، باقی چیز کا تو فرق نہیں ہے. باقی جو حیت ہے تمام کرائسس کی، وہ کرائسس تو پہلے بھی ہم گزر چکے ہیں. اس بار شدت بہت تیز ہے، مطلب کسی نے مئی 9 نہیں کیا کسی پارٹی نے، اور اتنا سٹرونگ ریاکشن بعد میں ریاست کی طرف سے نہیں آیا اس پارٹی کے ساتھ. یہ دو نئی چیزیں ہیں، دونوں طرف سے شدت جو بہت زیادہ ہے، لیکن باقی چیزیں تو نئی نہیں ہیں. سو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی ایسے انچارٹڈ واٹرز نہیں ہیں. یہ اٹ از اونلی کہ انٹینسٹی از ڈفرنٹ. صحیح. تو ٹھیک ہے، ریزالو ہو جاتی ہیں چیزیں، اچھا، لیکن آہستہ اکٹھی نہیں ہوں گی، ٹکڑوں میں ہوں گی. مئی 9 ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو کورٹس ایک طرف لگائیں تاکہ اس پہ یہ چیپٹر کلوز ہو. مسٹرسٹ کا ایشو ہے درمیان میں، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، بیبی سٹیپ سے مسٹرسٹ بھی ختم ہوتا ہے، چیزیں بھی بڑھتی ہیں. کچھ چیزوں پہ ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا انسٹیٹیوشن کو، کچھ چیزوں پہ ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا عمران خان کو. ریجیڈیٹی تو ہر جگہ ریجیڈیٹی آہستہ آہستہ کم ہوگی. کوئی گیم نہیں ہے، صرف شدت کا فرق ہے. ٹھیک ہے مالک صاحب، کیا یہ جو آج جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، رعایت نہیں، کیا ابھی ماضی قریب میں کوئی ایسی کوشش کی گئی تھی سر؟ آپ کیا پریوی ہیں سچویشن سے کہ کوئی کوشش کی گئی ہو 804 کی طرف سے کہ کوئی بات ہو جائے، یا ادھر سے کوئی بات ہو، یا کسی درمیانی فریق نے یہ کوشش کی ہو؟ ایسا ہوا سر؟ دیکھیں میں تو اپنے شوز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ نہ
ادھر سے ڈیزائر ہے نہ ادھر سے ہے. کچھ لوگوں نے اپنے انیشیٹوز لیے اور وہ اپنی موت مر گئے وہ انیشیٹوز, بیکاز ابھی انسٹیٹیوشن مئی 9 کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ ریاکشن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ سائڈ پہ لگے, اس کے بعد بات ہوگی. اور ابھی انسٹیٹیوشن میرا خیال ہے تب تک بات کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوگا جب تک ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو اندر رکھا جا سکتا ہے. جب یہ فیلنگ ہوگی کہ یا ریئلائزیشن ہو کہ شاید آپ اندر نہ رہ سکیں, تو پھر شاید اس وقت انسٹیٹیوشن کچھ اوپن ہو بات چیت کی طرف. لیکن اس وقت عمران خان میرے خیال میں بالکل, اور وہ بھی گھوڑے پہ چڑھیں گے, وہ بھی نیچے نہیں آئیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک ابھی کوئی کمپلشن ہے انسٹیٹیوشن پہ اس وقت بات کرنے کی. دیکھیں پاپولیرٹی عمران خان کی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی الیکشنز تو نہیں ہو رہے نا. انسٹیٹیوشن نے الیکشن تو نہیں لڑنا ان کے خلاف کہ ان کو کوئی ایمرجنسی ہے کہ نہیں ہمیں پاپولیرٹی گیم جیتنی ہے. ابھی پاور گیم چل رہی ہیں, ابھی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, اور پاور پالیٹکس اس وقت انسٹیٹیوشن کے حق میں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک رائٹ ناؤ ان پہ کوئی پریشر ہے زیادہ بات کرنے کا. جتنی مرضی ہم پروگرامز میں بات کریں, ہم بات کریں کہ جی ڈرائنگ رومز میں کیا ہو رہا ہے, جی بڑا جی ڈفرینسز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی ایسا پریشر ہے ایکسٹرا کہ جو مجبوری بنے انسٹیٹیوشن. مالک صاحب, یہ ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے وفد کی جو ملاقات ہوئی امریکی سفیر سے, اس کے بعد ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی آ گئی, بہت سختی آ گئی ان کے بیانات میں اگینسٹ آرمی, اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ پر. ان کا ریئیکشن بڑا سخت ان کا ہو گیا ہے. اس کا کوئی کنیکشن دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آئی تھنک جب ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایبسلیوٹلی کوئی بھی فلیکسیبلٹی نہیں شو کی جا رہی انسٹیٹیوشن کی طرف سے, تو پھر خان صاحب کا شاید ہو سکتا ہے یہ سوچ ہو کہ میں اتنا زیادہ پریشر بناؤں کہ پریشر کے تحت بات کریں. آپ کو یاد ہے مریم نواز ایک باری جب بات ہو رہی تھی, تو جب ان کے برے دن تھے اور بڑا سخت بول رہی تھی, تو انہوں نے ایک باری کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور. مے بی خان صاحب آلسو فیلز کہ اگر میرے سے وہ بات نہیں کر رہے تو میں اتنا پریشر کریٹ کروں پبلکلی اور ایک انوائرمنٹ ایسی بناؤں کہ اس پریشر کے تحت وہ ان کو مجبوری لگے کہ وہ بات کریں مجھ سے. سو آئی تھنک اٹس اونلی اے میٹر آف ایگریسو پالیٹکس. اور خان صاحب دیکھتے ہیں کہ جب جتنا وہ ایگریسو ہوتے ہیں ان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھتی ہے. تو اگر آپ کی پاور بھی چلی گئی ہے, آپ کی حکومت چلی گئی ہے, پارٹی تتر بتر ہوئی ہے, اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سال ہونے کا ہے, تو آئی تھنک کوئی بھی اگر پولیٹیشین ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنی پاپولیرٹی بیس بالکل پاپولیرٹی لیول نیچے نہ آنے دوں. اینڈ آئی وڈ ڈو اینی تھنگ کہ وہ میری پاپولیرٹی لیول اپنی ایک خاص حد سے نیچے نہ جائے بلکہ بڑھے. تو ٹھیک ہے, آپ اگر وہ جتنا ایگریسو بولتے ہیں, آپ اور کیا کر سکتے ہیں, پہلے ہی اندر ہیں, آپ کیا کریں گے, وہ اندر ہی رکھیں گے نا. تو ان کی یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یار جب تک مجھے رکھا جا سکے گا میں نے اندر ہی رہنا ہے. تو پھر ان کو تو ایگریشن ان کے نقصان نہیں کرتی, ایگریشن ان کو پولیٹیکل فائدہ ہی دیتی ہے, نقصان ایگریشن ان کو فائدہ دے رہی ہے, یہ آپ کا کہنا ہے. مالک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, بلوچستان میں جانے والے پنجابیوں کو چن چن کر کیوں مارا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کراچی سے بھی, کراچی والوں کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے, اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد.